ایک برہمن جنہیں غالباً ہندوستان میں قرآن پاک کا پہلا نسخہ شائع کرنے کا اعزاز حاصل ہے، جنہوں نے ہندوستان بلکہ برصغیر سے چین، افغانستان اور ترکی تک قرآن پاک کے نسخے پہنچائے، جس سے قرآن پاک کے نسخے مسلمانوں کے گھر گھر پہنچے، بلکہ ہر کسی کے لیے قرآن پاک پڑھنا اور سمجھنا آسان بنا۔ ان کی زندگی کو قرآن پاک کے احترام کے لیے ایک مثال مانا گیا۔ آج آپ کو کریں گے ان کی شخصیت سے باخبر۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص پروگرام باخبر۔ جی ہاں، آج بات کریں گے منشی نول کشور عرف منشی جی کی، ایک پبلشر، ایک صحافی اور ایک شاعر، جن کی نول کشور پریس نے نہ صرف اردو، فارسی، سنسکرت اور ہندی کی کتابوں کو شائع کر کے ادبی ذخیرہ تیار کیا، بلکہ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ نسخے شائع کر کے گھر گھر پہنچائے۔ جب پرنٹنگ پریس کو ایک عجوبہ مانا جاتا تھا، اس وقت قرآنی نسخے بھی عام نہیں تھے۔ قرآن پاک کا نسخہ نادر ہوا کرتا تھا۔ اس بارے میں امیر حسن نورانی نے منشی نول کشور کی بائیوگرافی سوانح نول کشور میں لکھا ہے کہ لکھنؤ میں نول کشور پریس نے قرآن مجید کو مختلف سائز اور ترجمے کے ساتھ چھاپا۔ قرآن چھاپنے کے بعد وہ اسے بہت کم قیمت پر مارکیٹ میں لائے۔ اس حکمت یا انداز سے قرآن مالداروں کے ساتھ ساتھ غریب اور گاؤں کے مسلمانوں تک بھی پہنچنا شروع ہوا۔ قرآن پاک کے احترام کی یا سمان کی بات کریں تو نول کشور نے قرآن پاک کے نسخوں کی پرنٹنگ سے قبل اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھا کیے، ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازمت دی۔ پرنٹنگ پریس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ قرآنی نسخوں کی چھپائی میں شامل اسٹاف مسلمان ہوا کرتے تھے۔ کلام پاک کی کتابت کرنے والے کیلیگرافرز یعنی خطاط اور خوشنویسوں کو سخت ہدایت تھی کہ کبھی بھی بغیر وضو کے کتابت نہیں کریں گے۔ دیگر ملازمین کو بھی کام شروع کرنے سے قبل وضو کرنے کا پابند بنایا گیا تھا۔ قرآن کے نسخوں کی چھپائی شروع ہونے سے قبل پریس کو صاف کیا جاتا تھا اور فرش پر صاف چادریں بچھائی جاتی تھیں تاکہ کوئی کاغذ زمین پر نہ گرے۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ قرآن پاک کی بائنڈنگ ہوتی تھی تو اس مقام پر کسی کو جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اب بات کرتے ہیں منشی جی کی زندگی کی۔ آپ کو بتا دیں کہ منشی نول کشور 3 جنوری 1836 کو متھرا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام پنڈت جمنا پرساد تھا اور وہ علی گڑھ کے زمیندار تھے۔ نول کشور نے آگرہ کالج سے تعلیم حاصل کی تھی، پھر آگرہ کے ایک اخبار سفیر آگرہ میں مضامین لکھنے شروع کیے تھے، جن سے ان کو مقبولیت ملی تو لاہور میں ہرسکھ رائے جی نے اپنے اخبار کوہ نور کے لیے انہیں بلایا۔ 1853 میں نول کشور کچھ کر دکھانے کے جذبے کے ساتھ لاہور پہنچے، جہاں ہرسکھ رائے جی نے اپنے اخبار اور پرنٹنگ پریس کی تمام ذمہ داری ان کو سونپی۔ ان کی ذہانت سے ہرسکھ رائے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے چھاپے خانے یعنی کہ پرنٹنگ پریس کی تمام ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دیں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ منشی جی نے اس میدان کی تمام باریکیوں کو بخوبی سمجھا۔ 1857 کے آخر میں سکھ رائے جی سے اختلافات کے بعد وہ آگرہ لوٹ آئے تھے۔ اب بات کرتے ہیں آگرہ کی۔ آگرہ میں انہیں سکون نہیں ملا۔ کچھ کرنے کا جوش انہیں لکھنؤ لے گیا، جو غدر کے بعد سماجی اور ثقافتی طور پر بکھرا ہوا تھا۔ لاہور کے تجربے کی بنیاد پر نول کشور نے نوابوں کے شہر کے رکاب گنج میں پرنٹنگ پریس اور روزنامہ اودھ اخبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ پریس کا نام تھا نول کشور پریس، جو تاریخ میں برصغیر کے سب سے بڑے پبلشنگ ہاؤس کی شکل میں سامنے آیا۔ اس پریس کو بعد ازاں حضرت گنج منتقل کیا گیا تھا، جس نے 37 سال کے دوران اردو، فارسی، سنسکرت، ہندی کی 4000 سے زیادہ کتابیں شائع کی تھیں، جن میں ہندو، مسلمانوں اور سکھوں کی مقدس کتابیں بھی شامل تھیں۔ نول کشور پریس کا ملک بھر میں جال بچھ گیا تھا۔ اس پریس میں 1200 سے زیادہ ملازم تھے، جبکہ 300 پریس مین 300 ہینڈ مشین چلایا کرتے تھے۔ اپنی پریس کے لیے انہوں نے جرمنی سے کاغذ تیار کرنے کے لیے مشین منگائی تھی اور ایک مل تیار کیا تھا تاکہ کاغذ سستا رہے اور قلت کا شکار نہ ہو۔
انہیں ہندوستان کا ولیمز کیکسٹن کہا گیا، جنہوں نے 14ویں صدی میں پرنٹنگ پریس سے دنیا کو روبرو کرایا تھا۔ سال 1895 میں نول کشور کا انتقال ہوا تو وہ بے اولاد تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی سیوک رام کے لڑکے پراگ نارائن کو گود لے رکھا تھا، جو ان کے وفات کے بعد ان کے وارث بنے، مگر 2 نسلوں کے سفر کے بعد تیسری نسل تک پریس کو زوال کا شکار ہونا پڑا۔ جائیداد کی تقسیم کے ساتھ بکھر گیا نول کشور پریس۔ پوری دنیا میں منشی نول کشور کے نام سے مشہور اس چھاپے خانے یعنی کہ پرنٹنگ پریس کے 2 ٹکڑے ہوئے، راجہ رام کمار پریس اور تیج کمار پریس، جس کے ساتھ ایک تاریخ دفن ہو گئی۔ لیکن حضرت گنج لکھنؤ میں واقع وہ سڑک جس پر ان کا تاریخی پریس قائم تھا، وہ اب بھی منشی نول کشور روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ہم نے نول کشور کی ایک پبلشر کی حیثیت سے جو تصویر پیش کی ہے، وہ ان کی خدمات اور کارناموں کی مکمل کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک حصہ یا باب ہے۔ ان کی زندگی پر متعدد کتابیں آ چکی ہیں اور ہزاروں مقالے لکھے جا چکے ہیں، لیکن ان کی خدمات کا اعتراف اب بھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ موجودہ حالات میں ان کی زندگی کا یہ پہلو اجاگر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ مذہب کی رواداری کا پیغام دیتی ہے، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کا سبق دیتا ہے۔ اس پیشکش میں فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں باخبر، نہ رہیں بے خبر۔ شکریہ۔